لیکن مستند روایت یہ ہے کہ حضرت سیدی شرف الدین جن کو ابو علی شاہ قلندر کہتے ہیں، ان کا نسب امام الائمہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سے ملتا ہے۔ کوئی بات نہیں، مائک بگڑا ہے کوئی بات نہیں، انسان نہیں بگڑنا چاہیے۔ مائک بگڑے تو اس کی وجہ کچھ نہ کچھ ہو سکتی ہے، کوئی نہ کوئی پوری کر سکتا ہے، لیکن انسان بگڑے تو پھر اس کی وجہ جو ہے وہ بہت بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ بہرحال اور بات سن لے، کوئی بات نہیں، مجھے مائک سے کیا لینا، مجھے تو نجف کے بادشاہ کی توجہ اس وقت درکار ہے، مجھے تو بقی سے سیدہ کی خیرات درکار ہے، اور پھر بقی میں ماں کے قدموں میں سونے والے حسن مجتبیٰ کی خیرات درکار ہے، اور پھر گنبد خضرا میں آرام کرنے والے مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ رحمت درکار ہے۔ اللہ آپ پر بھی فرما دے، لیکن توجہ کر لیں۔ کیا عرض کر رہا تھا حضرت شرف الدین قلندر، ابھی قلندر نہیں ہوئے، شرف الدین ہے۔ حضرت شرف الدین کہتے ہیں علی جیسا بنا۔ میں نے کہا نا علی جیسا کوئی کیوں نہیں، علی جیسا ہونے کے لیے محمد الرسول اللہ جیسا بھائی چاہیے، یہی عرض کر رہا تھا۔ اگر تھک گئے تو کوئی بات نہیں، اور سیدہ زہرا جیسی بیوی چاہیے، اور حسن اور حسین جیسے بیٹے چاہیے، حسن حسین جیسے بیٹے چاہیے۔ ایسا کنبہ ہو تو کوئی علی ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے بزرگوں نے جو اپنی اپنی کتابوں میں لکھا، محققین کے اختلافات سے صرف نظر کرتے ہوئے، لطائف اشرفی پر نظر کرتے ہوئے، ازالت الخفا پہ نظر کرتے ہوئے، مستدرک حاکم پر نظر کرتے ہوئے، اور پھر مدارج النبوہ پہ نظر کرتے ہوئے، شواہد النبوہ پہ نظر کرتے ہوئے، نور الابصار پر نظر کرتے ہوئے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ علی ہونے کے لیے پھر کعبے میں پیدا ہونے والا کوئی چاہیے۔ دسیرا میسر بھائی سعادت بکعبہ ولادت بمنزل شہادت، علی وہ ہے جو پیدا کعبے میں ہوتے ہیں اور شہادت مسجد میں باقی۔ بہرحال میں کیا بیان کروں مولا مشکل کشا کے لیے، لوگ کہتے ہیں کہ علی بیان کر، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں کیا بیان کروں۔ بہرحال لیکن اسی پہ بات میں مکمل کرتا ہوں کہ ابو علی شاہ قلندر کہہ رہے ہیں شرف الدین مجھے علی جیسا، ارشاد ہوتا ہے الہام۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ امیر القادری تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ باتیں اللہ سے ہو رہی ہے؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا، یہ صرف اہل سنت کا مسلک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ولایت جس کھانے میں ہے انہی کو پتا ہے کہ ولایت کا نصاب کیا ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے کبھی ولایت کی لذت ہی نہ چکھی ہو وہ کہتے ہیں کیا چیز ہے یہ؟ میں نے کہا اس کو الہام کہتے ہیں۔ اور یہ الہام کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا قرآن سے پوچھ، جب اللہ شہد کی مکھی کو الہام فرما سکتا ہے تو پھر ابو علی شاہ قلندر کو نہیں؟ شہد کی مکھی کو اللہ الہام فرما سکتا ہے؟ نادان ہے تو نے پورا قرآن نہیں پڑھا، قرآن کا قاری ہونے کا تجھے دعویٰ ہے، کتابی ہونے کا دعویٰ ہے، مگر تو فسادی ہے۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ میں کتاب پڑھتا ہوں، ہم نے کہا کتاب ایسے اندھیرے میں نہیں پڑھی جاتی، اللہ کی کتاب نور مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھی، ورنہ فساد ہی فساد ہوگا، فساد ہی فساد ہوگا۔ کہ یہ کون سی کہانی ہے؟ ہم نے کہا آپ کے ابا سے پہلے کی بات ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ بڑی اونچی بات ہے جو تجھے سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لیے کہ ولی کو سمجھنے کے لیے اولیاء نے بتایا ہے کیا کہ ولی کو پہچاننے کے لیے کم سے کم ولی ہونا ضروری ہے۔ ولی کو پہچانتا ہے، بس بات اتنی ہے۔ اسی لیے ہاں یہ غریب نواز نے کس پہ ولی ڈکلیئر کیا؟ ہم نے کہا جو ولی تھے انہوں نے ڈکلیئر کیا، باقی بات دوسری ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا دور نہ جائے، بات یہ عرض کر رہا تھا قلندر نے، بلکہ شرف الدین نے بھی تھوڑا شرف الدین ہی کہنے کا مزہ لے لو، کیونکہ ابھی قلندر بنے نہیں ہیں، ابھی قلندر بنے نہیں ہیں، ابھی تو 35 سال کی ریاضت اور مجاہدے کے بعد الہام ہو رہا ہے چاہتا کیا ہے، اور اللہ پاک جس کی قبول کرتا اس سے پوچھتا ہے چاہتا کیا ہے۔ میرے مرشد اور آپ کے مرشد بھی غوث پاک سے بھی پوچھا کیا چاہتا عبد القادر بتا،
تو غوث پاک نے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو عطا کر جو عطا کرنا ہے۔ ادب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندہ چپ رہے اور تو فیصلہ فرما کہ کیا کہ تو جس کو توجہ سے دیکھے اسے ولی بنا دے۔ کہا اس میں میرا کیا فائدہ ہوا، اس میں میرا کیا فائدہ، میں نے جس کو دیکھا یہی تو ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ علماء یہ سادات ہاتھ چمانے کے متمنی ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا غوث پاک تو یہ کہہ رہے ہیں میں جس کو ولی بنا دوں میرا کیا فائدہ، وہ ہاتھ چومنے والوں آپ نے جس کے چومے ہیں اس کا کیا فائدہ، اس پر کیوں جھگڑا ہو رہا ہے، اس پر کیوں جھگڑا ہو کہ اس کے کیوں چومے اور اس کے کیوں چومے؟ جھگڑا تو آپ کو اس سے کرنا چاہیے جو چومنے والا ہے، کیونکہ جس کے چومے جا رہے اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اور اگر زکام والا چوم رہا ہے تو پھر نقصان کیا ہے وہ ڈاکٹر سے پوچھو۔ یہ تو ظرف ان سادات کا کہ زکام کے جو ہے وہ جراثیم بھی نسبت رسول کے صدقے شفا میں تبدیل ہو جائے۔ اس لیے میں لوگوں سے یہ بھی کہتا ہوں ذرا چمایا کرو تو بھی اپنی حیثیت دیکھ کر کے، کیوں؟ اس لیے کہ یا تو نائب رسول کے پاس وہ پاور موجود ہے یا تو آل رسول کے پاس۔ اور آج یہ کرنا بات دور جاتی ہے تو غوث پاک سے پھر کہا کہ تو جمعہ کے دن جس کو دیکھے ولایت ملے، زمین کو دیکھے سونے کی ہو جائے، پہاڑ کو دیکھے، اگر اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ تو ارشاد ہوا پھر تو بول۔ تو کہا مجھے محبوب بنایا، اور بھی محبوب بنایا، اور پھر جو محبوب بنایا جو ہوا پھر وہ کبھی 11ویں میں بیان نہیں کرتا، یعنی ورنہ بات نہیں پکڑ لینا کہ آپ نے کہا تھا، یعنی کہیں بھی بیان کریں گے آپ سن لیں، ٹھیک ہے؟ بس اتنا سن لے کہ 11ویں میں اگر بیان ہوگا تو کیا ہوگا۔ پھر کہتا ہوں پھر مجھے امام احمد رضا یاد آیا، جب محبوب بنایا نا تو پھر خود کھاتے نہیں تھے، الہام ہوتا تھا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے، کوئی کھائے کوئی بھوکا رہے اسے کہ وہ بے نیاز ہے، لیکن محبت قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھ لینا، ہو سکتا ہے شاید آخری میں بیان کروں، کچھ یاد رہے تو پھر سن لینا۔ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، اس سے زیادہ نہیں بولتا ورنہ میرا عنوان ختم ہو جائے گا۔ مجھے بہت سے عنوانات دیے گئے دونوں پر، اور بھی کچھ عنوانات بیان کرنا ہے۔ وہ کہا علی جیسا بنا، علی جیسا تو کوئی نہیں، ٹھیک؟ کافر تو کہا کوئی بات نہیں، یار کی مرضی، یار کی مرضی۔ میں تھوڑا تصرف سے سمجھانے کے لیے تاکہ جو کسان لوگ وہ بھی سمجھ لیں، ورنہ لوگ کہیں گے یہ تو کتاب میں ہے ہی نہیں۔ تو کتاب اور خطاب میں فرق ہونا چاہیے، اس لیے کہ کتاب سب سمجھ نہیں پاتے، خطاب تو سب کو سمجھانا ہے، اسی لیے تو آپ نے مجھے اتنی دور سے بلایا ہے، ورنہ ابو علی شاہ قلندر پر تو کتابیں بہت سی چھپی ہوئی ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں، خود ہی پڑھ لیں، پھر پڑھ لیں تو پھر کیا پڑھیں گے، پھر آپ اندازہ کریں، پھر آپ کیا سمجھیں گے۔ لیکن یہ ذمہ داری ہماری ہے، غوث پاک کے غلاموں کی ہے، علی کے ملم کی ہے۔ ہاں کیا کافر علی جیسا نہیں بناتے، کوئی بات نہیں، علی کی خوشبو دیتے ہو، یہ بات علی کی توجہ، علی کی خوشبو عطا کر دی جائے تو کہا علی کی خوشبو دے دی گئی۔ جب علی کی خوشبو ملی تو خوشبو کو بو بھی کہتے ہیں نا، خوشبو کو بو بھی کہتے ہیں۔ جب اس شرف الدین کو بوئے علی ملی، علی کی خوشبو ملی، جب اس شرف الدین کو بوئے علی ملی، علی کی خوشبو ملی، تو جب خوشبو ملی تو لوگوں نے اس شرف الدین کو بوئے علی بوئے علی بوئے علی، اس میں تو علی کی خوشبو ہے، خوشبو ہے، خوشبو ہے، خوشبو ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی فرمایا کرتے تھے خسرو اس قلندر کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ ایسے مقام پہ رہتا ہے کہ سب اس کو جھیل نہیں سکتے، اسی لیے تو اس کو قلندر کہتے ہیں۔ جس کو بوئے علی مل جائے لوگ اس کا سامنا نہیں کر سکتے، جو بوئے نبی ہو اس حسن کی شان کا
ایک اور بات، خوشبوئے محمد الرسول اللہ کو حسن کہتے، ایک بات۔ نمبر 2، نبی کی ذات ختم نہیں ہو سکتی تو خوشبوئے نبی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اب اگر لوگ صلح حسن سے تکلیف میں اور ذکر حسن مٹانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ حسن میری خوشبو کا نام ہے۔ جب پتھر پہ پڑے ہوئے میرے نقش قدم کو زمانہ مٹا نہیں سکتا تو میری خوشبو حسن کو کیسے مٹائے؟ یہ ہے رسول اللہ کی خوشبو، حسن مجتبی۔ چلے اور بات نہیں کرتا، بات کو اینڈ پر لے جاتے ہوئے اس حوالے سے عرض کروں، عنوان آپ نے دو دیا ہے، میں لوگوں سے یہی کہتا، میرے ساتھ لوگ امتحان لیتے ہیں، گھنٹے بھر کا ٹائم دے کر بڑے بڑے عنوانات دیتے، کوئی بات نہیں، بات تو کروں گا، اور کئی عنوانات دیے آپ نے، سمیٹیں گے، دیر سے آئے کوئی بات نہیں، لیکن یہ حسن مجتبی قلندر کی بات ہے، قلندر کی بات، ایک بات مجھے یاد آئی، قلندر کی بات، ایک بات، ہاں، جو صوفیہ ہے ان کی توجہ، حالانکہ یہاں میں بھی کوئی صوفی نہیں، دعا کرتا ہوں اللہ مجھے صوفی، بڑے بھائی صاحب کہتے ہیں صوفی، میں کہتا ہوں دعا کر دو آل رسول ہو کہ صوفی بن جا، بلکہ صوفی کیا صوفیوں کا سچا غلام بن جا، وہ بھی کامیاب ہو۔ لیکن ایک بات ہے، توجہ آپ کی، چونکہ وہ بوئے علی ہے اس لیے وہ قلندر ہے، اور ولایت کی کائنات میں ولی ہزاروں لاکھوں کروڑوں، جتنی کیٹیگری ہے ولایت کی، ٹھیک، توجہ کرنا، میں کوئی ابھی افضل و تفضیل کی بات نہیں کر رہا، صرف فضیلت پڑھ رہا ہوں، بس توجہ کرنا، اولیاء لاکھوں میں کروڑوں میں بھی ہو سکتے ہیں، نقبہ، نجبہ، ابدال، اسی طرح آپ کے اور بھی اوپر جائیں تو فراق، غوث، قطب، ہے نا، بہت ڈھیر سارے، لیکن قلندر صوفیہ کے نزدیک 2.5 قلندر، کتنے؟ 2.5 قلندر، ٹھیک ہے، 2.5 قلندر۔ کچھ لوگ اور آگے بڑھے تو انہوں نے کہا 3.5 قلندر، ٹھیک ہے، ایک کہا ابو علی شاہ قلندر، یہ جن کا ذکر میں اپنے قلندر، اپنے مرشد کا ذکر کروں، قلندر۔ دوسرے سخی شہباز قلندر، جن کو لال شہباز قلندر بھی ہے، حالانکہ وہ لال شہباز بھی یہیں آ کر قلندر، ٹھیک، وہ یہیں آ کر قلندر۔ ایک کچھ لوگوں نے ایک اور ملا لیا، حضرت نجم الدین قلندر، جن کا مزار MP میں ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور آدھی قلندر رابعہ، 2.5 یعنی 2.5 یا 3.5۔ یعنی ایک بات آپ کو اور کہوں کہ جتنے قلندر ہوئے کوئی چھوٹی عمر کا نہیں ہوا، قلندروں کی عمر ہمیشہ بڑی ہوتی ہے۔ ہمارے جو MP میں ہمارے قریب میں جو موجود ہے بزرگ حضرت نجم الدین قلندر، ان کی عمر بھی 150 سال سے زائد بتائی، یعنی لمبی عمر پائی قلندروں نے۔ لیکن آپ اتنا تو غور کریں نا کہ یہ ہے صرف 2.5 قلندر، جس پہ زیادہ لوگ کہتے ہیں 2.5 قلندر ہے۔ آپ غور کریں کہ ولایت کی کائنات میں مرتبے لاکھوں کروڑوں تقسیم ہوئے، لیکن قلندر ایسا کیوں ہوا کہ ہر کوئی قلندر نہ بن سکا، ہر کوئی قلندر نہ بن سکا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ قلندر ایک مخصوص کیٹیگری ہے۔ اگر قلندر کے بارے میں بتاؤں تو شاید کچھ لوگ اٹھ کر بھاگ جائیں گے، پاگل تو نہیں ہوا، نہیں بتاؤں گا۔ اس کو اگر آپ واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو واقعی کوئی مرشد کامل آپ کو ملے تو اس سے پوچھنا کہ یہ قلندر کیا ہوتا ہے، ٹھیک۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر کے متعلق یہ بات لکھی گئی ہے کہ جس کی پرواز عرش سے بھی عالم رویا میں بلند ہے، اسے قلندر کہتے ابو علی شاہ۔ توجہ، بس اتنا سمجھ دو کہ وہ جو قلندر ہے ابو علی، اس کی تاثیر کیا ہے اگال کی،
اس کی تاثیر کیا ہے؟ اگال کی وہ تھوک دے تو کیا تاثیر ہے؟ وہ مستند مورخین نے لکھا ایک گولن سمجھتے ہیں؟ گولن جو گولی کی بیوی ہوتی ہے، سمجھتے ہیں نا گولن؟ یہاں سمجھتے ہیں؟ ہاں، گولن، گولی اس کو کہتے ہیں جو بچڑے پالتے اور دودھ وغیرہ بیچتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گولن اپنے شوہر کے حکم پر دہی بیچنے کے لیے نکلی، دہی بیچنے۔ یہ علی کا ملنگ جس کو بوئے علی نصیب بیٹھا ہوا ہے اپنی مستی میں، لوگ کہتے ہیں یہ کیا لوگ ہیں؟ میں پھر کہتا ہوں کہ تمہیں نہیں پتا، کچھ لوگوں کو اللہ والوں کی بولی سمجھ میں نہیں ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یوٹیوب پر لوگ اللہ والوں کی بولی پر گفتگو کر رہے ہیں، انہوں نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا۔ میں نے کہا اس وقت تو وہ بولنے کی ضرورت ہے جو امام شعرانی نے لکھا۔ کچھ لوگ ولیوں کی بولی پر بات کر رہے تھے، توجہ آپ بھی ہو سکتا ہے شاید آپ کو کام آ جائے، یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا۔ میں نے کہا اوقات میں رہو، بات سمجھو۔ کچھ لوگ ولیوں کی بولی پہ گفتگو کر رہے تھے کہ ولی نے فلاں نے یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا، بحث کر رہے تھے۔ دیکھیے اوقات کتنی ہے لوگوں کی۔ اتنے میں ایک عقل مند آیا، یہی کہہ سکتا کوئی عقل مند آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کیا بات ہو رہی ہے؟ تو کہا وہ فلاں ولی نے یہ کیوں کہا اور وہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا۔ پاس میں کتے بھونکنے لگے تو اس عقل مند نے کہا یہ کتے جی کیا کہہ رہے ہیں، یہ کتے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کیوں؟ کہا اتنی حقیر سی مخلوق ہے، اگر یہ بولے تو تمہیں سمجھ نہیں آئے، اگر خدا کا دوست بولے تو پھر تمہیں کیسے سمجھ میں آئے؟ جن کی اوقات کتوں کی بولی سمجھنے کی نہیں، وہ ولیوں پہ حملہ کرنے چلے ہیں۔ اوقات سمجھو، خدا کے دوستوں کی بولی سمجھنے کے لیے خدا کا دوست بننا ضروری ہے۔ یہ کیا؟ میں نے کہا دنیاوی مثال دے کے سمجھانا سنت ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر یہاں پر آ کر کے کہے یہ سرجری ہوتی ہے، وہ سرجری ہوتی ہے، اس میں یہ میڈیسن ہے، یہ سلائن ہے، یہ انجیکشن ہے، وہ انجیکشن ہے، کوئی کسان آ کر کے کہے کہ یہ کیا ہے تو کہا تجھے نہیں سمجھے گا، یہ ڈاکٹروں کی بولی ہے، وہی ایک دوسرے کی سمجھ سکتے ہیں۔ یہی تو ہے انجینئر کا اتنا انچ یہ اتنا انچ، وہ اتنی دیوار ایسی ہے، ایسی وہ ویسی، یہ سیمنٹ ایسا، یہ ریتی ایسی۔ اور کوئی جو ہے سڑک صاف کرنے والا کہے یہ کیا انجینئر صاحب کا، تو نہیں سمجھے گا، فیلڈ کے آدمی کو لا تجھے بات سمجھ میں آئے گی۔ اب تم کیوں بھوکتے ہو کہ یہ کہا وہ کہا؟ میں نے کہا جب سائنسداں کی بولی سمجھنے کے لیے اسی فیلڈ کا آدمی چاہیے، ڈاکٹر کی بولی سمجھنے کے لیے اسی فیلڈ کا آدمی چاہیے، فقیہ کی بولی سمجھنے کے لیے اسی فیلڈ کا آدمی چاہیے، محدث کی اصطلاح سمجھنے کے لیے اسی فیلڈ کا آدمی چاہیے، فقیہ کی بولی سمجھنے کے لیے اسی فیلڈ کا آدمی چاہیے، تو ولایت کی بولی سمجھنے کے لیے اسی فیلڈ کا کیوں ٹائم پاس کر رہے لوگ؟ یہ کیوں کہتے؟ میں نے کہا وہ بات چلے دور، تو گولن دہی بیچنے نکلی، یہ علی کا ملنگ بیٹھا ہے، تو فقیروں کو تو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا نا۔ اور میرے آقا نے فرمایا ولیوں کی شان یہ ہے ایسے حال میں ملے، ایسے حال میں بیمار ہو تو کوئی عیادت نہ کرے، مر جائے کوئی جنازہ نہ پڑھے، محفل میں آئے بھگا دیے جائیں۔ علی کا ملنگ بیٹھا ہے اور گولن بیچ رہی ہے دہی، تو اس نے علی کی ملنگ نے نگاہ اٹھائی، کہا بٹیا کیا بیچتی ہو؟ دہی ہے، مجھے بیچو گی؟ کہا بابا تو کیا خرید پائے گا میرا دہی، تو کیا خرید پائے گا؟ ماں بہنیں اگر موجود ہے تو ان سے بھی کہتا ہوں میری بہنوں ان روحانیت کے تاجداروں سے رشتہ جوڑو، تعلق مضبوط کرو۔ جس دن تمہارے تعلقات اللہ والوں سے جڑ جائیں گے انشاءاللہ تمہاری ہر مشکل کا حل نکل آئے گا۔ آج مسلمان جو پریشان ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے تعلق کہیں اور سے جڑ گئے ہیں، اللہ والوں سے ختم ہو رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں وہ بدترین لوگ ہیں جو ولیوں کو مشکوک کرتے ہیں۔ آج ہم سنتے ہیں، کانوں تک بات آتی ہے، مسلمانوں کی عورتیں
جادو کرانے کے لیے ان کے پاس پہنچ رہی ہے، جادو سے شفا پانے کے لیے ان کے پاس پہنچ رہی ہے۔ جو منکرین اسلام ہے، دین دھرم کے منکر ہے، پیسہ بھی لیتے ہیں، جسم بھی لیتے ہیں، آبرو بھی لیتے ہیں، کچھ ملتا نہیں۔ نادان جس کا مذہب پتھر ہو، جس کا مسلک پتھر ہو، جس کی فکر پتھر ہو، جو پتھروں میں پیدا ہو کر پتھروں میں مر جائے، وہ کیا تمہیں شفا تک پہنچا سکتے ہیں؟ آؤ ان سے رشتہ جوڑیں جن کے قدموں کی خاک میں خدا نے شفا رکھی ہے، آؤ ان سے رشتہ جوڑیں جن کی نگاہوں میں خدا نے شفا رکھی ہے۔ جو نظر ڈال دے تو کسی کو کچھ بنا دے، کچھ بنا دے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، تم سے بھی کہتا ہوں، مذہب کے پابند رہو، مسلک کے پابند رہو، اسلامی فکر کے پابند رہو۔ یاد رکھنا مر جانا لیکن منکرین اسلام کے پاس شفا کے لیے کبھی نہ جانا۔ وہ یاد رکھنا اگر اللہ نے شفا لکھی ہے تو کسی کی 2 جملے کی دعا سے بھی شفا ہوگی، اور اگر خدا نے شفا نہیں لکھی ہے تو پھر کہیں بھی چلے جاؤ شفا نہیں ہونا۔ شفا خدا کی مرضی پر ہے، شفا پتھر والوں کی مرضی پر نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو جادو کا زور چلا ہے، جادو پر تمہارا یقین ہوا ہے، یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو جادوگر کے پاس گیا 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں، اسی حالت میں مر جائے تو کفر کی موت مرتا ہے۔ میں کافر نہیں کہہ رہا اس کو، میری بات پہ توجہ کرنا، کفر کی موت مرتا ہے۔ آج کل مسلمان جادوگروں کے پاس جائیں، حد ہے، حیرانی ہے، مسلمانوں کی فکر کیا ہو گئی۔ مسلمانوں، میں آپ کو اہل سنت و جماعت کا ادنا خادم ہونے کی حیثیت سے دعوت دیتا ہوں، اگر کہیں آنا ہے تو خدا کے دوستوں کے پاس آؤ۔ ان کے پاس اللہ نے اپنے خزانے عطا کر رکھے ہیں، اور ہم ان کو خدا سمجھ کر نہیں مانگتے، اور نہ خدا سمجھ کر مانتے، نہ مانتے خدا سمجھ کر، نہ مانتے خدا سمجھ کر۔ کیسے خدا سمجھے ہم؟ کیونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمدن عبدہ و رسولہ، جس کو سب کچھ مانا اس کو بھی عبد کہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا ایک بات اور عرض کروں، خالص نرا عبد نہیں کہتے بلکہ عبدہ کہتے ہیں۔ یہ بھی تاکہ دائیں بائیں جو کھڑے ہو کر کے ادھر ادھر کی فکر کے لوگ اگر سن رہے تو ان کو سمجھ میں آنا چاہیے، ہم نرا عبد نہیں کہتے بلکہ کیا کہتے ہیں؟ عبدہ کہتے ہیں۔ سب عبد ہیں اور صرف وہ عبدہ ہے۔ عبدیت میں بھی دیکھیں، سب عبد ہیں اور وہ عبدہ ہے۔ عبد اور عبدہ کا فرق ابھی میں بریلی سے نہیں پیش کر رہا ہوں، حالانکہ ہے ہمارے پاس، لیکن لوگوں کو ڈاکٹروں کی بولیاں زیادہ سمجھ میں آتی ہے، تو میں جرمنی سے پڑھنے والے ایک ڈاکٹر ہی کو پیش کر رہا ہوں۔ وہ لاہور کا قلندر کہتا ہے عبد اور عبدہ میں کیا فرق ہے، تو کہا عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، عبد دیگر، عبد دیگر، عبدہ چیزیں دیگر، ای سراپا منتظر او منتظر۔ عبد الگ ہے، عبدہ الگ ہے، عبد انتظار کرتا ہے اور عبدہ کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ ہے عبد، مگر عبد مانتے ہیں وہ عبدہ ہے، اسی لیے اپنی طرح نہیں کہتے۔ تم ولیوں کو اللہ نہیں سمجھتے، خدا نہیں سمجھتے، لیکن ایک بات لوگ کہتے ہیں غیر اللہ سے محبت کرنا شرک ہے، غیر اللہ سے محبت کرنا شرک۔ ہم نے کہا بالکل شرک ہے، ٹھیک ہے، غیر اللہ سے محبت کرنا شرک۔ میں نے کہا لیکن تم نے 2 ہی باتیں سیکھی، ایک اللہ ایک غیر اللہ، نہیں، تیسرا ایک طبقہ بیچ میں اور بھی ہے، اللہ، اہل اللہ اور غیر اللہ۔ غیر اللہ سے ہم بھی نہیں مانتے، غیر اللہ کو نہیں مانتے، غیر اللہ سے نہیں مانتے، جس کو قرآن نے من دون اللہ کہا ہے نا، یہی غیر اللہ ہے۔ تو غیر اللہ کون ہے؟ میں نے کہا لات ہے، حبل ہے، عزا ہے، اور ایک سوائے زیڈ جتنے ہیں، کروڑوں ہیں، کیا سب کے نام یاد رکھیں؟ کیسے یاد رکھیں؟ جو ہے، جو ذہن میں ہے وہ بول دیا، یہ سب غیر اللہ ہے اور اللہ ہے۔ اور ان کے درمیان ایک طبقہ ہے جو اہل اللہ ہے۔ وہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ شیخ عبد القادر،
وہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ غریب نواز۔ وہ اہل اللہ کون ہے؟ صابر کلیہ۔ وہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنان۔ وہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ وارث دیوا ہے۔ وہ اہل اللہ کون ہے؟ وہ صاحب البرکات عشقی پیمی محرمی ہے۔ وہ اہل اللہ کون ہے؟ مسعود سالار غازی ہے۔ وہ اہل اللہ کون ہے؟ محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے۔ وہ اہل اللہ کون ہے؟ انہی میں ابو علی شاہ قلندر۔ یہ اہل اللہ ہے، ان کے پاس آؤ۔ یہ اللہ نہیں ہے، اہل اللہ ہے، اللہ کے بندے، اللہ کے دوست ہیں۔ ان کے پاس آؤ، یہ بگڑی بناتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ کا نہیں سمجھ میں آیا؟ میں بات سمیٹنے لگا ہوں لیکن بات تھوڑی آ گئی، کر سکتا ہوں؟ کر سکتا ہوں؟ دیکھو، اگر آپ نے آگ کے اندر یہ مائک کا ٹکڑا اٹھا کر کے ڈالا اور 10 گھنٹے اس مائک کو آگ میں رکھا تو یہ مائک کا ٹکڑا کیسا دکھ رہا ہے؟ ابھی جیسا دکھ رہا ہے ویسا بول دو، کیسا دکھ رہا ہے؟ سفید۔ 10 گھنٹے آگ میں رہ کر کیسا ہو جائے گا؟ یہ سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ لال۔ تو کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مائک آگ بن گیا یا آگ مائک بن گئی؟ بن نہیں، مائک مائک ہی رہے گا، یعنی اس کی سلائی، اس کو لوہا کہہ لیں، لوہا لوہا رہے گا اور آگ آگ۔ لوہا کبھی آگ نہیں بن سکتا، بن سکتا ہے؟ اور آگ کبھی لوہا، اللہ نے جس کو جس فطرت پہ پیدا کیا وہ اسی پہ رہے، صحیح ہے؟ آگ ہمیشہ آگ رہے گی، لوہا ہمیشہ۔ لیکن 10 گھنٹے یہ لوہا آگ کی دوستی میں رہا تو آگ نے اس پر اپنا رنگ چڑھا دیا، لوہے کا رنگ ہٹا دیا۔ اب یہ لوہا سفید نہیں، یہ لوہا لال ہو گیا، کیونکہ اس پر آگ کا رنگ چڑھ گیا، کیونکہ آگ میں اور لوہے میں ہو گئی دوستی، تو آگ نے اپنا رنگ چڑھایا۔ تو جو کام چند گھنٹے پہلے آگ کر رہی تھی وہی کام اب لوہا کرنے لگا۔ ابھی اس آگ کی دوستی سے پہلے امین القادری شان سے اس کو پکڑ رہا ہے، لیکن 10 گھنٹے اس کو لوہے کو اگر آگ میں رکھ دو تو امین القادری کیا، پھر کوئی اور بھی قادری جو ہے یعنی اسٹیج پر کوئی، وہ بھی نہیں پکڑ سکے گا، اور اگر پکڑنا چاہے تو پھر آگ جو ہے جلا دے گی۔ کہا رے یہ آگ لوہا ہو گیا، لوہا آگ ہو گئی؟ کہا نہیں امین القادری، آگ آگ رہی، لوہا لوہا رہا، بس اتنا کرشمہ سازی ہو گئی کہ آگ نے 10 گھنٹے اس لوہے کو اپنی صحبت میں رکھا اور اپنا رنگ چڑھا دیا، تو جو کام آگ کرتی تھی وہی کام لوہا کرنے لگا، بلا تمثیل، 1000 بار بلا تمثیل۔ ارے نادان، اگر آگ اپنا رنگ لوہے پہ چڑھا دے تو آگ کے کام لوہا کرنے لگتا ہے، اگر خدا بندے پہ اپنا رنگ چڑھا دے، اگر خدا بندے پہ دوستی کی وجہ سے اپنا رنگ چڑھا دے، قرآن اس رنگ کو کہتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، اس کے رنگ سے بہتر کسی کا رنگ ہے ہی نہیں۔ تو جب اللہ اپنے دوستوں پر اپنا رنگ چڑھا دیتا ہے، اللہ اللہ ہی ہے، بندہ بندہ ہی ہے، لیکن یہ رنگ کا اثر ہے، بیٹا دیتا اللہ ہے، دلاتا ولی اللہ ہے۔ پانی میں سمیٹنے اور سمٹنے کی طاقت اللہ کی ہے، لیکن اس ساگر کو گھاگر میں ولی اللہ سمیٹتا نظر آتا ہے، اور پھر لوگوں کو اللہ بتاتا ہے دیکھ میں تجھے نظر نہیں آتا نا، تو دیکھ جس پہ رنگ چڑھا دوں اس کی طاقت کا یہ عالم ہے، تو میری طاقت کا اندازہ کیسے کر اب لوگ کہتے یہ سب باتوں سے شرک پھیلتا ہے، ایسی بات نہ کہا کرو۔ میں نے کہا دیکھنے کا نظریہ بدل گیا، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، غیر اپنے ہو گئے تو ہمارے بدل گئے، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ یہ مت بولا کر کہ صابر نے اپنا جنازہ خود پڑھایا، اس سے شرک کا اندیشہ ہے۔ میں نے کہا تیری توحید کمزور ہوگی، تو نے جعلی ملاؤں سے توحید سن رکھی ہے، ہم نے تو صفا کے چبوترے سے اللہ اکبر 69
بدتی کڑی در کڑی کڑی در کڑی کڑی در کڑی کڑی در کڑی توحید کا درس لیا ہے. ہماری توحید اتنی کمزور نہیں کہ تو کہتا ہے توحید کا کیا ہوگا, ہم نے کہا کیا ہوگا اور مضبوط ہوگی. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چلے جس پہ خدا رنگ چڑھا دے جب وہ فنا کے بعد بھی باقی ہے تو وہ حی و قیوم کی شان کا عالم کیا یہ اصل بات ہے. اصل بات یہ ہے, ورنہ اور کیا بات ہے. تو بات دور نکلی. عرض کر رہا تھا کہ اپنی نسبت ولیوں سے یہ نظر میں بدل گئے. اگر مجھے وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ ان کی نظر سے کیسے وقت بدلتے. اقبال نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر تھی. چوروں کو ولی بنانا ان کا کام ہے. بہرحال تو اس نے کہا بابا تو میرا دہی خرید سکے گا؟ تو کہا کہ اگر تو بیچیں گی تو خرید لیں گے. کہا تیرے پاس ہے کچھ؟ تو آپ نے اپنی چادر ہٹائی اور ہٹا کے کہا سارا دہی یہاں ڈال دے اور جتنا لینا ہے لے لے. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستین میں. یہ بھی اقبال ہی کہہ رہا ہے, ڈاکٹر کہہ رہا ہے جرمنی کی خاک چھن. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. بہرحال جس کا بھی شعر ہے کوئی بات نہیں, شعر میں کیا پرابلم ہے. تو ہٹایا دامن کا کے جو لگتا ہے لے لے. یہ اللہ والے بھی ہیں جو لگتا ہے لے. اس نے لیکن تھی وہ گولن عورت تھی, منکرین اسلام سے اس کا تعلق تھا, کوئی ایمان والی نہ تھی, لیکن ہندوستان کی زمین میں کچھ اعتقاد کی خوشبو کہیں نہ کہیں ہے. حالانکہ کچھ شرعی ہے کچھ غیر شرعی ہے. جو شرعی ہے اس کا اعتبار کرتے ہیں غیر شرعی, ورنہ کل کے آپ بھی نہ کہیں کہ آپ نے اس کو معتقد کیا. ایسی بات نہیں ہے, تھوڑا بات سمجھا کریں. تو اس نے جتنا تھا اتنا ہی لیا اور پلٹی. اللہ والوں کی شان ہے جس پہ نظر ڈال اپنا بنا لیتے. خدا نے کیا نظر دی جس پہ توجہ کرے اپنا بنا لیتے. پلٹی دل چھوڑ کے پلٹی. ایک فقیر کے قدموں میں دل رکھ دیا پلٹی. شوہر نے پوچھا بہت جلدی آ گئی؟ تو کہا کہ وہ بابا جو بیٹھتا ہے نکڑ پہ اس نے دہی خرید لیا. خرید کے کیا کیا کہ ڈال دے اور اس نے اس کو تقسیم کر دیا, جانوروں کو پرندوں کو کھلا دیا. میں نے دیکھا, میرا دہی پورا کے پورا اس نے خرید لی. اچھا وہ پرندوں کو کھلایا, یہ کیا وہ کہ جو بھی. اس نے کہا مجھے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید ہماری من کی مراد اس کے ذریعے سے پوری ہو سکے. جو ہمارا گھر سونا سونا ہے, چراغ جلانے والا کوئی نظر نہیں آتا, مرنے کے بعد تالا لگ جانے کا خوف ہے, گھر میں سب ہے لیکن اولاد نہیں ہے, وہ پھول نہیں کھلتا محبتوں کے آنگن میں. وہ مرد درویش کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے شاید کچھ کام ہو. میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کچھ شرم کرو, دوسرے ہمارے یہاں آتے تھے, تم کہاں جاتے؟ کہیں نہ کہیں اس میں جلسوں کا قصور ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے. ہم نے کہا اب نتیجہ دیکھو. مٹی کا ڈھیر کہہ کے نفرتیں پیدا کی, اب نتیجہ دیکھو کہ قوم کہاں جا رہی ہے, قوم کہاں جا رہی ہے. بہرحال میری بات دوسروں کے لیے نہیں, میں اپنے فکر والوں کے لیے بات کر رہا ہوں. مت جاؤ طرف, تمہارے گھر میں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نگاہوں سے قسمت بدل سکتے ہیں. اس نے کہا شاید گھر کچھ کام بن جائے. وہ گولی نے کہا اگر تجھے ایسا لگتا ہے تو جا, بات کر, جانے میں کیا حرج ہے. گئی اور آگے کہا بابا سب کچھ ہے, اولاد نہیں ہے. تو ابو علی شاہ قلندر نے کہا ہو جائے گی. عورتیں کچھ یقین کی پختہ ہوتی ہیں, ہو جائے گی, لیکن ایسے نہیں. محلے میں جتنے گھروں میں اولاد نہیں ہے ان سب کو لے کر, محلے میں جتنے گھروں میں ان سب کو لے کر آنا. اچھا وہ گئی اور بولنے لگی پانی پت کا علاقہ, پانی پت, اور وہ پانی پت میں اعلان کر رہی جسے اولاد چاہیے میرے ساتھ چلے, میرے ساتھ چلے. حالات کا مارا پریشان ہوتا ہے نا, وہ کہیں بھی جا سکتا ہے. لیکن یہی کہتا ہوں جہاں جانے سے ایمان چلا جائے
ایسی پریشانی بہت بہتر ہے اس لانتی خوشی سے جس سے ایمان چلا۔ بہرحال خواتین جمع ہوئی، پہنچنے کے بعد وہ علی شاہ قلندر ہندوستانی تہذیب گنگا جمنی تہذیب کا ایک کلچر ہے ہمارے یہاں، ہندوستان والے پان کھانا، جو نہیں کھاتا نہ کھایا کرے، برا نہیں، اچھا ہے نہیں کھاتے پیسے بچاؤ، قوم کو پڑھاؤ، بچوں کو پڑھاؤ، اچھی چیز میں کھائیں، جو کھاتے ہیں انہیں برا نہ سمجھو، پرانی تہذیب۔ پان کھاتے بولے شاہ قلندر بیٹھے ہوئے، اور جب خواتین آئی، بابا یہ سب پانچ ہے اور اولاد نہیں ہے، بابا نے سب کو منہ سے نکالا، اور نکالے گا یہ کچھ تو عقیدے کی بڑی کی تھی، لیا اور منہ میں وہی ڈال دیا، کس کا قلندر کا پان، کس کا بو علی شاہ، بو علی کا پان۔ میں کہیں لے جانا چاہتا ہوں، عنوان سے میں ہٹوں گا اس لیے کہ جن کا نمک خوار ہو ان کے ذکر سے کیسے لیکن کچھ سمجھانا چاہتا ہوں، دو جملوں میں سمجھ لے تو بات سمجھ میں آ جائے، بس اتنی بات، نکالا اور اگال دے دیا، یہ لو یہ لو یہ لو، جاؤ انشاءاللہ بیٹا ہوگا۔ اس میں ایک، کیونکہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، ابھی یہاں بھی تقریر میں سب ایک جیسے نہیں، سب ہر جملے پہ آمنا صدق نہ کہہ رہے ہوں گے، ہے نا، کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا بکتا ہے، ہو سکتا ہے کیا بکتا ہے، ہو سکتا ہے، ایسی بات تو کر سکتے ہیں، مگر کوئی بات نہیں، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، سب کی اپنی اپنی بات ہے، کوئی فلم کے ڈائلاگ پر بھی رو دیتا ہے اور کوئی تقریر پر بھی اعتراض کرتا، اللہ رسول کی ذکر پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ہاں کوئی ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کر کے بھی رو دیتا ہے، اور کسی کو شہادت حسین پہ بھی رونے پر اعتراض ہے، نصیب کی بات ہے، بات کی بات ہے، اللہ نے نصیب بنایا نصیب۔ لوگ تو گانے سن کے بھی روتے ہیں اور کچھ کربلا سن کر بھی لوگوں کے دل نرم نہیں ہوتے، نصیب کی بات، نصیب کی بات ہے، جو زہرا کے لالوں کی محبت میں، نوحے پہ نہیں، مرثیے پہ نہیں، ماتم پہ نہیں، زہرا کے لالوں کے عشق میں رو دیتے ہیں، خدا نہ انہیں دنیا میں رلاتا ہے نہ آخرت میں رلاتا ہے، مگر نصیب کی بات ہے، نصیب۔ اب آدمی خود دیکھے میرا نصیب کیسا ہے، تو بات یہ عرض کر رہا تھا، نکال کے اگال دیا، ایک ایسے ہی نصیب کی کچی تھی، توہم پرست تھی، اس نے دیا کہا یہ بڈھے کا، میں اس کے جملے نقل کروں، نقل کے کوئی یہ نہ کہ بولے شاہ قلندر کیا کرتا، اس کی اپنی فکر تھی، یہ اس بڈھے کا، وہ بھی اس حال میں، داڑھی بکھری ہوئی، پھٹے ہوئے کپڑے اور بکھری ہوئی زلفیں اور پان اس طرح سے نکل رہا ہے، جذب کی قلندر، میں بات دیکھو کہنے جو بہت قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں، اور کیا سنگرام پور والوں، اگر میرے دو جملے ضائع ہو گئے تو مجھے ایسا لگے گا کہ میں کبھی سنگرام پور آیا ہی نہیں تھا، اور اگر آپ نے اس کو ضائع نہیں ہونے دیا تو مجھے آج کی تاریخی رات یاد رہے گی کہ میں نے مولا حسن کی منقبت پڑھی اور ان کی خیرات ملی، لیکن توجہ کریں، پھر سنیں، بکھری ہوئی گاڑی، توجہ کریں، پان بہ رہا ہے، پھٹے ہوا لباس ہے، زلفیں بکھر گئی، خود کا ہوش نہیں ہے، لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، کسی ایک نے لیا اور لے کے کہا یہ کیا، اور چپکے سے قریب کا ایک پتھر تھا اس کے نیچے اگال ڈالا، خواتین گئیں اور جانے کے بعد ٹھیک 9 مہینے بیتے تھے کہ خدا نے سب کی چھوڑیاں، پانی پت کے اس سارے علاقے کے اندر بیٹے ہی بیٹے پیدا، توجہ، بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوئے، جب سب نے لیا، لے کر آئی، ایک کی گود خالی تھی، نصیب کی بات ہے، عقیدتوں کا معاملہ ہے، ایک کی گود خالی تھی، یاد رکھنا، لوگ کہتے غریب نواز نہیں دیتے، میں مانتا ہوں، اہل سنت کی علماء کی دعائیں چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، غلطی کروں گا تو اصلاح باپو، لوگ کہتے ہیں غریب نواز نہیں دیتے، میں کہا میں مانتا ہوں، غوث پاک نہیں دیتے، میں نے کہا وہ بھی مانتا ہوں، جو کہتے بہت دیتے وہ بھی مانتا ہوں،
تو کہا یہ کیا بات تھی، تو دو بات کر رہا ہے، ادھر کی بھی ادھر کی بھی؟ میں نے کہا میں کوئی سلاح بندی نہیں ہوں، ہاں میں فکر رضا کا پابند آدمی ہوں، ہاں لیکن مانتا ہوں اس نے کہا نا نہیں دیتے، میں نے کہا بالکل مانتا ہوں، تم کہتے دیتے مانتا ہوں، جس کو نہیں دیا وہ کہہ رہے نہیں دیتے، جس کو نہیں دیا وہ کہتے نہیں دیتے، جس کو بھر بھر کے دیا وہ کہتا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، میں نے کہا تیری بھی مانی، اس کو نہیں دیا وہ کہتا نہیں دیتے، اس کو دیا کہتا دیا، تو میں نے کہا دیتے، تو کہا پھر مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا مسئلہ یہ ہے ان کے تو دینے کے انداز نرالے ہیں، اگر تو اچھی نیت لے کر کے جائے جوگی ہو تو بھی بیابانی بنا دیا جاتا ہے، اور اگر نیت اچھی نہیں ہے تو ملا بھی جوتے کھا کے مارے۔ جس کو دیا دیا، جس کو نہیں دیا نہیں دیا، ارے نیت جیسی یہ کیا ہوئی؟ میں نے کہا اللہ سے پوچھ، اللہ کے یہاں بھی دعا کی قبولیت کی شرط ہے، جو یقین سے مانگتا ہے اسی کو عطا کرتے ہیں، جو یقین سے نہیں مانگتا اس کو یوں ہی لوٹا دیا جاتا ہے۔ مقبول دعا کی نشانی ہے یہ یقین ہونا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے یقین سے لیا، ان کو بیٹے ہوئے یہ خالی کو دے گا، بابا یہ کیا انصاف ہے، سب کو دیا ہمیں نہ دیا، فرمایا بیٹی تجھے تو دیا تھا، تجھے تو دیا تھا، تو نے تو پتھر کے نیچے رکھا، تو نے تو پتھر کے نیچے رکھ دیا، ہٹا پتھر، سب نے گود میں رکھا، تو نے پتھر کے نیچے، اس لیے سب کو گود سے ملا، لیکن تو نے پتھر کے نیچے رکھا، ہٹا پتھر، پتھر ہٹایا، کوئی مانے نہ مانے ہم عشق کے بندے ہیں، پتھر ہٹایا، وہاں بچے کو کھیلتا ہوا پایا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سنیا، جس کو علی کی خوشبو ملی، جس کو علی کی خوشبو ملی اس کی عطا ایسی۔ نمبر 2، علی کی خوشبو جس دن سے مل گئی برداشت نہ کر سکے شرف الدین، برداشت نہ کر سکے، نہ کبھی داڑھی میں کنگھی کی، یہی لانا تھا، بس یہی آنا تھا۔ منقبت حسن تمام ہوتی ہے، منقبت حسن مکمل ہوتی ہے، کیا کیا کیا؟ جس کو علی کی خوشبو ملی داڑھی میں کنگھی کرنا بھول گیا، کپڑے پہننا بھول گیا، کھانے کے بعد منہ پوچھنا بھول گیا، زلفیں کٹانا بھول گیا، دنیا بھول گیا، آخرت بھول گیا، خود کو بھول گیا، سب کو بھول گیا۔ کیوں؟ علی کی خوشبو ملنے پر یہ بوجھ اٹھایا نہ گیا تو کلندر ہو گیا، لیکن جس کو نبی کی خوشبو ملی وہ حسین، نہ کپڑے بدلنا، نہ کنگھی کرنا، نہ بال سنوارنا، نہ دنیا نہ آخرت کچھ نہیں بھولا، بلکہ اس خوشبو کو سینے میں بسایا۔ لیکن سنو، علی کی خوشبو پا کر کلندر علی جیسا نظر نہیں آیا، مگر نبی کی خوشبو پا کر حسن نے یوں سمایا کہ جس نے حسن کو دیکھا کہا واللہ اگر نبی جیسا کوئی مشابہ چہرہ رکھتا ہے تو اس کو حسن ابن علی خوشبوئے علی برداشت نہیں ہوتی، خوشبوئے نبی، اور اس پر شان یہ کہ چہرہ بھی ایسا۔ حضرت ابو ہریرہ یہ حضور کے چہرے کی طرح جو چہرہ تھا وہ حسن کا چہرہ، حضور کے اخلاق ہم نے حسن میں دیکھے۔ بات ختم کروں، ختم کرتے ہیں، حسن کیا ہے؟ آئیے اعلیٰ حضرت سے پوچھیں۔ میں لوگوں کو یہ بھی کہتا ہوں اگر برا نہ مانیں
आला हजरत को भी समझने के लिए कम से कम हजरत बनना तो जरूरी है। और 100 कार्ड हजरत नहीं, खुद साख्ता नहीं है, वाकई हजरत होना चाहिए, तब आला हजरत समझ में आए। कुछ लोग कहते हैं हमें तो समझ में ही नहीं आते। मैंने कहा यही तो आप अपनी हैसियत बताते हैं। मैं किसी का मजाक नहीं बना, लेकिन बात कहा इमाम हसन क्या है? आला हजरत से पूछे, कहा क्या है हसन? तो कहा सुनो क्या है हसन, तवज्जो है 2 मिनट बस। इमाम हसन शान पढ़ दी, आला हजरत को समझ ले, बात समझ आती है। क्या है शान हसन? इमाम हसन की शान क्या है सुने। आला हजरत फरमाते हैं जो तेरा तिफल है, जो तेरा बच्चा कामिल है या गौस, तो पहली का लक़ब वासिल है या गौस। आप समझेंगे कि गाड़ी पट्टी से हल घट गई। शान हसन बयान कर रहा, हदायत के बख्शिश से मनक़बत गौस आज़म पढ़ा। मैंने कहा यही तो बात है, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस। ए गौस, जो आपके घर का बच्चा है वो वली कामिल है। इस पे नहीं बोलूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह। आपकी अकीदत पर कादरी हो तुम्हारा क्या बोलना है, फिर आपके घर का बच्चा कामिल वली है, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तो फैली का लक़ब वासिल है या गौस। और फिर एक मकाम पे कहते तेरा जर्रा, तेरा जर्रा, तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस। आपका जर्रा पूरा पूरा चांद है, 14वीं रात का चांद है गौस पाक। जिस जर्रे पे आप कदम रखते वो 14वीं रात का तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस। तेरा कतरा यमे साइल है या गौस, जो आपका कतरा बन जाए ना तो फिर समुंदर भी उससे खैरात लेने लगता है। तेरा जर्रा महे कामिल है या गौस, तेरा कतरा यमे साइल है या गौस। फिर कहते जो सालिक है, कोई सालिक है या वासिल है या गौस। सालिक कहते हैं जो अभी विलायत के रास्ते पे चल रहा है, वासिल कहते हैं जो विलायत की मंजिल पे पहुंच चुका है। वो कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है, वो कुछ भी है। नजीब है, नोजबा में है, और अफा में है, नुकबा में है, अख्ताब में है, अगवास में है, अबदाल में है, कलंदरों में है। क्या कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस। आपके आगे भीख मांगते खड़ा है, सवाल करते खड़ा है, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस। उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, उलमा की तवज्जो, इसी को आला हजरत कहते हैं। उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई, उलूहियत ही एक अहमद ने न पाई। नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस। वो क्या जब हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनी जो हैदरो आदिल है या गौस। आप गनी भी है, आप वक्त के हैदर भी है, आप वक्त के अपने जमाने के सिद्दीक अकबर भी है, गनी जो हैदरो आदिल है या गौस। और फिर कहते हैं अल्लाह अकबर, एक मकाम पर कहते हैं सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। एक मकाम पर कहते हैं सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और तू हुसैनी हसनी क्यों ना मुहैय्यती हो, ऐ खिज़र मजमे बहरैन है चश्मा तेरा। अल्लाह अकबर, ये सब शाने बयान करते हैं। और ये शाने, एक बात और सुन ले, वही आला हजरत अपनी किताब में लिखते हैं अल्लाह अल्लाह हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। तवज्जो करें, इमाम हसन के शान हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम एक जंगल में है। वहां देखा जंगल में एक टीले पर एक आदमी सर से लेके पैर तक चादर ओढ़ करके सो रहा है। अल्लाह अल्लाह, वहां गए तो जाने के बाद उसको जगाया, खिज़र अलैहिस्सलाम जगाया, और जगाने के बाद जब वो जागा तो कहा सलाम अलैका या खिज़र, खिज़र तुम पे सलाम हो। कहा क्यों मुझे तकलीफ दी, क्यों जहमत दी, आपको मुझे जहमत नहीं देना चाहिए। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे लिए दुआ करो। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे लिए दुआ करो, मेरे लिए। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे लिए दुआ करो। याद रखना कि ये नबी अपने वक्त का वली से दुआ कर
کرا کر چھوٹا نہیں ہو رہا ہے معاذ اللہ۔ ولی کی دعا کی اہمیت لوگوں کو بتائی جا رہی ہے، امام اہل سنت اس کو نقل کر رہے ہیں، بات سننا۔ اس کے بعد وہ اڑ کر کے بلکہ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر حضرت خضر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد اللہ اکبر جیسے جگانا چاہو رکو اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد ایک نے چہرے سے نقاب کو جو ہے وہ ہٹایا، اور اس کے بعد کہا خضر سلام، اور وہ خاتون تھی تو اس کے بعد کہا آپ نے جو ہے وہ ہمیں مشقت میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا، بہرحال جو بھی انہوں نے کہا، اور اس کے بعد کہا خضر علیہ السلام نے میرے لیے دعا کرو، اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ جنگل میں وہ آپ کے شوہر تھے، میرے وہ شوہر تھے، ہم کسی ولی کے جنازے میں آئے تھے اور اب ہم جا رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خضر نے ان سے بھی دعا کرائی، دعا کرانے کے بعد وہ لوگ ولایت کی اس منزل پر تھے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام بھی جو ہے ان سے دعا کی گزارش فرما رہے، حکم فرما رہے تاکہ ان کی دعا کی اہمیت پتہ چلے۔ تو اس کے بعد خضر علیہ السلام نے جب یہ بات کسی کو بتائی تو انہوں نے کہا یہ اس منزل پر تھے، اس منزل کا نام بتایا، مجھے وہ منزل یاد ہے لیکن اس کا ذکر موقع کی نزاکت سے نہیں عرض کرتا، وہ اس منزل پر تھے، فلاں منزل پر تھے، فلاں منزل پر۔ کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں، توجہ کرنا، یہ وہ لوگ ہیں جو خضر کی نگاہ سے بھی چھپے رہتے ہیں، حضرت خضر کی نگاہ سے بھی یہ لوگ چھپے رہتے ہیں، خضر علیہ السلام کی نگاہ سے بھی یہ لوگ چھپے رہتے ہیں۔ افضل و تفضیل کی بات نہیں کر رہا ہوں، نبوت سے ولایت کی شان بیان ہو رہی ہے۔ ہم کسی غیر نبی کو نبی کے برابر نہیں مانتے، چاہے جائے کہ افضل کیسے مان سکتے ہیں؟ یہ ولایت کے اس منزل پر یہ لوگ ہیں دونوں میاں بیوی کہ یہ حضرت خضر کی نظر سے بھی چھپے رہتے ہیں، اور حضرت خضر ان سے دعا کروا رہے ہیں۔ تو پھر پوچھا گیا کیا یہ کسی کی طرف بھی محتاج ہے؟ جب اتنے بڑے منزل پر پہنچ گئے، یہ لوگ اتنے بڑے مقام پہ پہنچ گئے تو یہ کہیں اور بھی محتاج ہے، کہیں اور بھی احتیاج رکھتے، کہیں اور بھی ہاتھ پھیلاتے، کہیں اور بھی سوال کرتے؟ تو پھر فرمایا گیا ہاں، ایک دروازہ ہے ولایت کا جسے شیخ عبد القادر جیلانی کا در کہتے ہیں، یہ وہاں سے احتیاج رکھتے ہیں ولایت کے معاملے میں۔ یہ شان ہے کس کی؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک کی۔ اب اس غوث پاک سے پوچھو ایسے اولیاء وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث؟ تو یا غوث سب کو نسبتیں مل رہی ہے ولایت کی، آپ کے دور میں آپ سے مردے زندہ ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ آپ کو وہ ایک راز ہمیں بتانا چاہیے، ایک راز آپ ہم پر افشا کریں، بتائیں، اس کو اوپن کریں میرے سرکار۔ ہم قادری غلام ہیں، آپ کے در پہ چور آ کے ولی بنتا ہے، آپ کا ذرہ مہ کامل کہلاتا ہے، آپ کا قطرہ یم سائل کہلاتا ہے، آپ دور کے صدیق اکبر ہے، غنی ہے، حیدر ہے، عادل ہے، یار اللہ اللہ کی شانیں یہ ہیں، لیکن یہ سارے مرتبے کسی نہ کسی وجہ سے ملتے ہیں۔ آپ کو یہ مرتبہ کس وجہ سے ملا وہ ہمیں بتائیں۔ تو غوث پاک گویا کہ کہیں گے تجھے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ جو مرتبے مجھے ملے ہیں اس کو مقدا مقام کہتے ہیں، اور یہ جو مقدا مقامی مجھے ملی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں انا الحسنی والمقدا مقامی، انا الحسنی والمقدا مقامی، کہ میں حسنی ہوں، حسن کا بیٹا ہوں، اس لیے اللہ نے مجھے یہ مرتبے عطا کر دیے ہیں۔ جب حسن کا 10ویں نمبر کا بیٹا ایسا لاجواب ہے تو حسن مجتبی کی شان کا عالم کیا بات نسا اس چمنستان کرم کی، سہارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن وما علینا۔